بچہ بہت دیر تک کچھ اپنی لیب میں بناتا رہا۔ اتنی دیر لگ گئی کہ جو لال جن تھا اسے بہت بھوک لگی، تو اس نے کہا بھائیو میں باہر سے گول گپے اور چاٹ لے کر آتا ہوں، کوئی کھائے گا؟ دادا جی بولے بھائی مجھ سے تو دور ہی رہو تم، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، اور وہ چلا گیا۔ الٹے جن نے کہا کہ اگر تمہیں کچھ جگہ چاہیے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، اور اس طرح جو سب سے ٹھیک جن تھا اور بچہ مل کے کچھ بناتے رہے یہاں تک کہ اچانک بچے نے کہا بن گیا، یس، اب دیکھو کیا ہوتا ہے، اور سارے جن حیرت سے دیکھنے لگے کہ بھائی کیا بن گیا۔ اچانک بچے نے وہ چیز اتاری، ہپ ہپ ہو، یہ دیکھو، اور کسی کی کچھ سمجھ۔ بچے نے کہا پنک بالوں والے جن سے کہ اب تم آگے آؤ اور پھونک مارو۔ پنک بالوں والا جن آگے آیا اور اس نے پھونک ماری، اور وہ اپنی پھونک سے دور گر گیا۔ ٹیڑھا جن جو حیرت سے دیکھ رہا تھا اس نے کہا ہائیں یہ کیا ہوا؟ بچے نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، اب تم بھی پھونک مارو زور سے۔ اس نے فو کر کے پھونک ماری اور وہ بھی اڑ کے دور جا گیا۔ جو بالکل الٹا جن تھا اس نے کہا کہ میں اپنا منہ اس پہ کیسے لاؤں؟ بچے نے پوچھا تم آخر الٹے کیوں ہو؟ اس نے کہا او اب میں سمجھا، اصل میں اڑ سکتا ہوں نا، اس لیے میں الٹا ہوں، رکو میں سیدھا ہو جاتا ہوں، اور وہ سیدھا ہو گیا۔ پھر اس نے بھی پھونک ماری، ہاں فو، اور وہ دور گر گیا۔ دادا کہنے لگے ارے کمبخت، تم نے میری بریانی تو ٹھنڈی کرائی دی، اب کیا چائے بھی ٹھنڈی کراؤ گے؟ جلدی ان لوگوں کو بھیجو۔ بچے نے کہا جی جی دادا جی ابھی بھیجتا ہوں۔ اس نے کہا بھائیو جنو، ہیلو، اب تمہاری چیز بن گئی، اب تم لوگ یہاں سے جاؤ تاکہ میں سکون سے اپنے لیب کے کام کروں اور دادا بریانی کھائیں۔ انہوں نے کہا ارے بھائی ایسا کیوں کرتے ہو، تم ہمارے ساتھ چلو پلیز، ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں اڑا کے وہاں لے جائیں گے اور تم خود ہی اس جن کا مقابلہ کر لو۔ بچے نے کہا او اچھا دادا جی بریانی مشکل لگتی ہے، میں ان لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں اور میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں کہ یہ کون سی چیز ہے ہواؤں کا جن، کیا وہ انسانوں کے عقل سے بھی زیادہ مضبوط ہے؟ دادا کہنے لگے بھائی تم جاؤ، مجھے مت لے کر جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ وہاں ہواؤں کے جن نے ہر جن کا برا حال کیا ہوا تھا، جو جن سامنے آتا اس کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کے رکھ دیتا۔ بچے نے جو پلان بنایا تھا اس کے مطابق ایک جن صرف اصلی شکل میں اترا اور کہنے لگا اے ہواؤں کے جن، ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو، میں لوہے کا بنا ہوا جن ہوں۔ ہا ہا ہا، ہواؤں کا جن کہنے لگا جاؤ جاؤ، ابھی میں ہاتھ ہلاؤں گا اور تمہارا قیمہ ہو جائے گا۔ اور دونوں جن باقی چپکے سے ہواؤں کے جن کے پیچھے آ گئے، غائب ہو گئے، ایسے کہ ہواؤں کے جن کو وہ نظر نہیں آ رہے تھے، اور ساتھ میں وہ بچے کو بھی لے کر آ گئے، اور بچے نے اپنی ڈیوائس کھولنی شروع کر دی۔ روبوٹ جن کہنے لگا جاؤ جاؤ، ڈر گئے ہو تو چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تو مقابلہ کرو مجھ سے۔ ہواؤں کے جن کو غصہ آ گیا، اس نے سوچا کہ میں ان کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اس نے تیز تیز ہاتھ ہلانے شروع کرے، جیسے ہی ہوا نکلنا شروع ہوئی بچے نے اشارہ کیا اور جادو سے وہ مشین اس کے منہ پہ آ کے لگ گئی، اور جیسے ہی تیز ہوا نکلنا شروع ہوئی وہ دور جا کے گرا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آیا، وہ واپس آیا اور پھر کھڑا ہوا، کہنے لگا ٹھہرو ٹھہرو میں پھر کرتا ہوں۔ اس نے پھر ہاتھ ہلائے، پھر بچے نے مشین آگے کر دی، پھر وہ دور جا کے گرا، پھر وہ آیا ٹوٹا پھوٹا، اس نے کہا رکو میں پھر ہاتھ ہلاتا ہوں۔ بچے نے پھر مشین آگے کر دی، اور اب جو ہواؤں کا جن گرا اٹھ نہیں سکا، اور یوں ہواؤں کے جن کے غرور کا خاتمہ ہو گیا۔
جنوں کے سردار اور باقی سب جنوں نے بچے کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر تم نہیں ہوتے تو ہم تو ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ اور ڈھانچہ جن کہنے لگا کہ بھائی میرا تو اس نے کیما کر دیا تھا، میں تو ایسا ہو جاتا تھا، یہ دیکھو اب ٹھیک ہوا ہوں۔ تو واہ! روبوٹ جن نے کہا بھائی تمہارا بہت بہت شکریہ، میرے بہت سارے کزنز ایسے ہیں جن کی اس نے ایسی تیسی کر دی تھی۔ اور اسی طرح جو شارک جن تھا وہ بھی کہنے لگا یار میں تو صرف اپنے کپڑے استری کروانے جا رہا تھا، اس نے مجھے بھی میری بھی ایسی تیسی کر دی تھی۔ پھر وہ بچہ جنوں کے سردار کی طرف مڑا۔ جنوں کے سردار نے کہا یہ چھڑی اب تمہاری ہوئی، جب کبھی تمہیں ہماری ضرورت ہو بس اس چھڑی کو اس طرح اوپر کرنا اور جو تمہارے 3 جن دوست بن گئے ہیں وہ تمہاری طرف آ جائیں گے، اب تم اپنے گھر جاؤ۔